Dear 7th class students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you will be quite well. Dear students, open your book on page 83. Today our topic is The Little Girl. It is the second story of our book. प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब निकालेंगे और हम ये जो हमारी किताब है आज इसकी हम जो सेकंड स्टोरी है, दूसरी कहानी है, वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 पोएम्स, जो 7 पोएम्स थी उनमें से हमने 4 पोएम्स जो हैं कंप्लीट किए हैं। उसके सवाल पे एक्सरसाइज भी कंप्लीट की है। तो अब हम स्टोरीज़ के ऊपर, एक स्टोरी हमने पहले ही पढ़ी है, अब हम आज दूसरे पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब पर नज़र रखेंगे और पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका खुलासा करेंगे, समराइज़ करेंगे। All the fathers are not alike. Some shows their love and affection for their children and play with them. Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. Read the story and find out what little girl's father was like. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father," and all the glad scene of relief which she heard the noise of carriage growing faint and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard the loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Hasn't Pepper come yet? Mother, go and see if Pepper out there and bring me my slipper." Kezia, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's shoes." Slowly the girl would slip down the stair more slowly, settle across the hall, and push open the drawing room door. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि ये जो लिटिल गर्ल है तो क्या लिखा है इसमें। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक, यानी सब बाप जो है एक जैसे नहीं होते, यानी बच्चों की तई वो एक जैसे नहीं होते। Some shows their love and affection for their children and play with, यानी कुछ जो बाप होते हैं वो अपने बच्चों को यानी अपना मोहब्बत, जो उनकी जो शफ़क़त है बच्चों के लिए, वो उनको दिखाते हैं, उनको इनके साथ खेलने से, उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो इस तरह से वो अपना प्यार दिखाते हैं। Others also love and care for their children. बाकी लोग भी जो प्यारे बच्चों हैं वो भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, यानी उनका केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। प्यारे बच्चों, लेकिन but they show it by working hard for them and giving them, यानी उनके लिए काफ़ी वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मशक्क़त करते हैं, इनको पालने के लिए, उनके आराम के लिए वो काफ़ी काम करते हैं। तो इस तरह से वो अपना मोहब्बत दिखाते हैं। गिविंग इंस्ट्रक्शंस है, वो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तरबियत करते हैं, वो इनको नसीहत करते रहते हैं कि किस तरह से आपको चलना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे, ये जो स्टोरी है तो उसमें हम देखेंगे जो एक लिटिल गर्ल है उसका बाप कैसा था। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. कहते हैं कि ये जो इस कहानी में
یہ جو چھوٹی بچی ہے اس کے لیے جو باپ تھا وہ ایک فگر تھی، وہ ایک شکل تھی جس سے وہ ڈرتی تھی. ٹو بی فیئرڈ اینڈ اوائڈڈ یعنی اس سے دور رہنا چاہتی تھی. ایوری مارننگ بفور گوئنگ ٹو ورک ہر صبح جب وہ کام پر نکلتا تھا، کام کے لیے جانا تھا، تو وہ اس کمرے میں ہی کیم انٹو ہر روم اس کے کمرے میں آتا تھا اور اس سے ایک یوجولی ایک کس کرتا تھا یعنی اس سے چومتا تھا. ٹو وچ شی ریسپونڈیڈ وتھ تو اس کے ایسا وہ یعنی وہ ریسپونڈ کرتی. اب اس کو گڈ بائی کہنا ہے، گڈ بائی یعنی اب اس کو کام پر جانا ہوتا تھا یعنی اس کا یہ جو کس کرتا تھا یعنی اب اس سے یعنی گڈ بائی کہتا. اب اس کو کام پر جانا تھا اس لیے وہ یعنی جانے سے پہلے اپنی بچی کو یعنی چومتا تھا. اینڈ اوہ دا گلیڈ سین آف ریلیف تو اسے کیا تھی جو کہ بچی جو تھی وہ بہت ڈرتی تھی. اب اسے جب وہ باپ جب وہ اس کا فادر وہاں سے چلتا تھا تو اسے کچھ ریلیف محسوس ہوتا تھا، خوشی محسوس ہوتی تھی جب وہ سنتی، جب وہ چلا جاتا تھا، جب وہ اس ٹانگے پر چلا جاتا تھا، جب اس کی آواز فینٹر ہو جاتی تھی، اب دھیمی 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 ہوتی جا رہی تھی یعنی کم ہوتی جا رہی تھی جب وہ ٹانگے پر جا کر یعنی اپنے کام پر چلا جاتا تھا. ان دا ایوننگ وین ہی کیم ہوم شام کو جب وہ گھر آتا تھا، شام کو جب وہ she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. وہ چھوٹی بچی جو تھی وہ سیڑھی کے اوپر سیڑھی کے نزدیک کھڑا رہتی تھی اور باپ کی آواز سنتی. heard his loud voice اس کی جو لاؤڈ وائس ہے، تیز آواز جو اس کی تھی وہ ہال میں یعنی وہ ہال میں جب وہ یعنی چلاتا تھا، آواز لگاتا تھا تو وہ اس کی آواز سنتی تھی. bring my tea into the drawing room یعنی جب وہ وہاں سے آتا تھا تو پھر ہال میں سے وہ آواز لگاتا تھا، ہاں میری چائے لے لو، چائے لاؤ، اس کو ڈرائنگ روم میں رکھو. hasn't my paper come yet کیا میرا جو پیپر ہے آج کا جو اخبار ہے آیا ہے؟ نہیں آیا ہے. mother go and see if پیپرس آؤٹ تو ماں مجھے کہتی تھی جاؤ آپ دیکھو کہ کیا باپ کے جو پیپر ہے وہ باہر پڑے ہیں یا نہیں، وہ باہر پڑے ہیں یا نہیں. اینڈ برنگ می مائی سلیپر برنگ می کیزیا مدر ووڈ کال ٹو ہر یعنی ماں بچی کو بلاتی تھی جاؤ آپ دیکھو کہ کیا باپ کے جو پیپر ہے وہ آیا ہے وہ نہیں ہے. اور دوسرا آپ کو کیا کرنا ہے، if you are a good girl اگر آپ اچھی بچی ہو، اگر آپ اچھی بچی ہو you can come down and take off father's boots تو آپ جاؤ آپ جو یعنی فادرز کے جو جوتے ہیں، باپ کے جوتے ہیں وہ نکالو. slowly the girl would slip down the stairs آہستہ آہستہ وہ سیڑھی سے چلی جاتی ہے. more slowly still بہت آہستہ سے وہ سیڑھی سے چلی جاتی ہے. across the hall اور ہال کی طرف جاتی ہے. and push open the drawing room door تو یہ جو ڈراونگ روم جو ہوتا ہے اس کے دروازے کو دھکا لگاتی ہے یعنی کھولنے کی کوشش کرتی ہے. پیارے بچوں یہ تھا آج کا سبق. تو انشاءاللہ کل جو ہے ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ یہ یاد رکھیں گے تو اس پہ پھر بھی دوبارہ جو ہے نظر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہم نے پڑھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.